اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں صبا خان چینل۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہی ہوں، اور یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے یہ بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 قیدی اور بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ساقی کو رہا کر دیا اور باورچی کو سولی چڑھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیلوں میں رہے، لیکن کسی کو ان کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا، اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تھا اور آپ کا جواب بالکل صحیح ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی خوابی تو یہ ہے کہ 7 سال تک ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال سخت قحط میں پڑے گا، پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی، اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دربار حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا، ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے آپ کے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا، ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے۔